الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساڈے ول سونیا نگاہاں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں، ساڈے ول نگاہاں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں۔ عشق دے مریضاں نوں شفاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں۔ اور ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، بوسے جنہاں گلیاں دے دتے جنہاں راواں نے، بوسے تیری تلیاں نوں او دتے جنہاں راواں نے، ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں۔ اے نگاہاں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بصد احترام بزرگوں، پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جمعے کا مختصر ٹائم ہے اور تذکرہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے اور گھر ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رونقیں لگائیں۔ پچھلے جمعے بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریوڑ چڑھانے جاتے تو ریوڑ خوشحال، گھر میں آتے تو گھر خوشحال، کوئی مریض آ جاتا ہاتھ پھیرتے مریض شفا یاب۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرا تو حال ہی کوئی نہیں تھا، کوئی حال نہیں تھا میرا حال بنایا ہے تو
محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ میری یہ جو حالت تبدیل کی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کی۔ مجھے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا، میرا تو حال احوال بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرا حال ہی تبدیل ہو گیا، میرا کل بھی تبدیل ہو گیا، میرا آج بھی تبدیل ہو گیا، میرا مستقبل ہی بدل گیا۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا، کبھی بے انصافی نہیں کی، کبھی بھی کسی کے ساتھ نا انصافی والی بات نہیں کی۔ فرمایا میں تو انصاف دلوانے آیا ہوں، یہاں تو میں انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں کیوں کسی کا حق مار سکتا ہوں؟ اس لیے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ سے دودھ سماعت کرتے، دودھ پیتے، دودھ دوسری سائڈ استعمال نہ کرتے، کبھی بھی یوز نہ کرتے دوسری سائڈ، ہمیشہ منہ پھیر لیتے۔ کہا یہ میری بہن یا میرے بھائی کا حصہ ہے، وہ پیے گا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں سے بھی پیار تھا، بندوں کو بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، جانور بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے بھی محبت کرتے۔ وہ کہتی ہیں ایک بکری تو ایسی تھی کہ جان ہی نہیں چھوڑتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہے تو وہ گھر میں ہی رہتی، ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی چرنے کے لیے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریوڑ کے ساتھ ہیں تو وہ بکری ریوڑ کے ساتھ ہوتی، جان ہی نہ چھوڑتی۔ آخر کار میں نے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیا کہ اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، اور کہیں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو علامات تھیں، معجزات تھے، وہ ایسے تھے کہ جیسے انبیاء کرام رسول اللہ کے ہوتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں مجھے ڈر لگنے لگا کہیں یہودی نصرانی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں، لہٰذا میں نے انہیں گھر میں رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ رہتے۔ ایک مرتبہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہے، اور ریوڑ جو ہے وہ لے کر حلیمہ سعدیہ کے بیٹے چلے گئے، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بکری تھی نا وہ بھی ساتھ چلی گئی، اس کو بھی بھیج دیا گیا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو وہ بھی ساتھ چلی گئی ریوڑ کے ساتھ۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4-5 دن گزرے، کیونکہ جنگل میں بکریاں چرتی تھیں، چراگاہیں تھیں، وہاں جا کے بکریاں اپنا پیٹ بھرتی تھیں۔ جنگل کے اندر شیر بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشتاق، شیر بھی۔ مدارج النبوہ میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشتاق شیر بھی تھے، جانور بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشتاق تھے۔ اور جو شیروں کا سردار شیر تھا نا، بڑا شیر، وہ روزانہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتا، اور دور سے بیٹھ کر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا اور اپنے نظریں خیرہ کیا کرتا۔ لیکن یہ 3-4 دن گزرے نا تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر نہیں آئے، وہ بےتاب ہو گیا ہے۔ تمام شیروں کو بلایا ہے، جانوروں کو بلایا ہے، کیا کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل کیا جائے، کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بکری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی وہ شاید آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری ہے، لہذا کیوں نہ اس بکری کو اٹھا لیا جائے، اور بکری کو چھڑوانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہم ان کی زیارت فرمائیں گے۔ یہ طریقہ اختیار کیا انہوں نے،
جانوروں نے طریقہ اختیار کیا، شیر نے طریقہ اختیار کیا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو پائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ واقعی شیر نے آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری کو اٹھا لیا۔ وہ بھاگتا ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا آیا، شور اور غلغلہ سن کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، بھئی بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کبھی شیروں نے ہمارے ریوڑ کی طرف آنکھ بھر کے ہی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بکری تھی اس کو اٹھا کر شیر لے گئے۔ سارے حیران ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ چلو شیر ہے، ایک بکری لے گئے، باقی ریوڑ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا کوئی نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے کہا چلو بکریوں کو واپس لے آؤ، اس چہراگاہ کی طرف اب کوئی نہیں جایا کرے گا، وہاں اس کا مطلب ہے کہ شیر رہتا ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کھڑے ہو گئے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا شیر کی کیسے جرأت ہوئی کہ میری بکری، میری پسندیدہ بکری اٹھا کر لے گیا۔ سارے کہنے لگے کہ وہ شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کسی کی کیا جرأت ہے، کیا مجال ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں اپنی بکری جو ہے واپس لے کر آؤں گا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو شیر کھا چکا ہوگا، ہضم کر چکا ہوگا، اس کی تو کھال اور کھر بھی نہیں ملیں گے۔ لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، میری بکری واپس آئے گی۔ جب ایسا کوئی انہونی بات کر دے نا تو لوگ تماشا گیر، تماشے کے لیے بھی ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، بھئی دیکھیں تو صحیح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی بکری شیر کے منہ سے واپس لاتے ہیں، آؤ دیکھتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی شیروں کو جانتا ہوں اور شیر بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اپنی والدہ سے کہا اے امی حضور مجھے اجازت دیتی۔ آپ کی والدہ اور قبیلے کے جو باقی لوگ تھے نا سارے اکٹھے ہو کر آئے ادھر اس چراگاہ پر، اور اس پہاڑی، اس وادی، اس پہاڑ کے کنارے پر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر بانگے دہل کہا یا ابا الحارث، یا ابا الحارث، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، جیسے ہی تیسری مرتبہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی نا تو جتنے بھی جنگل کے شیر تھے سارے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ گھبرا گئے، پیچھے ہٹ گئے، بھی یہ کیا ہو گیا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے شیر کے ساتھ، اے شیر، کس شیر نے جرأت کی ہے میری پیاری اور پسندیدہ اور مجھ سے محبت کرنے والی اور میں اس سے محبت کرنے والا ایسی بکری کو اٹھانے کی کس کی جرأت ہوئی ہے؟ جو شیروں کا سردار تھا وہ آگے بڑھا اور سیس نوائی، گردن جھکائی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بکری محفوظ ہے، صرف آپ کا دیدار پانے کے لیے، صرف آپ کی زیارت کے لیے ہم نے یہ جسارت کی ہے، ہم نے یہ جرأت کی ہے، کیونکہ 3-4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے آپ کی زیارت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ منصوبہ ہم نے بنایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے پائی جائے۔ منصوبہ یہ بنا کہ آپ کی بکری اٹھائی جائے، بکری اٹھا کے ہم محفوظ مقام پر لے گئے ہیں، اسے کسی نے کوئی گزر نہیں پہنچایا، صرف آپ کے دیدار کے لیے وہ اٹھائی گئی۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ لے آؤ۔ وہ بکری لائی گئی، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کی گئی۔
اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری لے کر واپس آئے. آپ کہیں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان جو ہے وہ جانوروں کی آواز، یہ انسان عام انسان نہیں ہے، سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے. میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا نا حضرت زین العابدین کے بارے میں، تو میں نے اس وقت بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی جانتی ہیں. یہ تو نبی ہے نا، نبی کی اولاد بھی جانتی ہے کہ جانور کیا بول رہا ہے. وہ واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ ایک ہرنی جو ہے، ہرنی آئی حضرت امام زین العابدین کے پاس. ان کے بیٹے امام باقر کہتے ہیں کہ میں دروازے پر موجود ہوں اور میں اپنے باپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں. ہرنی بار بار دروازے کی طرف آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا باپ جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہے، کہیں یہ ہرنی ہے ٹکر نہ مار دے. حضرت زین العابدین عبادت سے فارغ ہوئے تو پوچھا، بیٹا باقر کیا وجہ ہے، کیوں تو بار بار آوازیں دے رہا ہے؟ اے ابا حضور ایک ہرنی آئی ہے بار بار دروازے کی. فرمایا آنے دو، اس کی کچھ گزارشات ہیں، اسے بھی تو سنانے دو، اسے بھی تو عرض کرنے دو وہ کیا کہتی ہے. وہ ہرنی آئی اور اپنا دکھڑا حضرت امام زین العابدین کو سنایا. امام زین العابدین نے اپنا جبہ ٹھمکایا اور ہاتھ میں عصا مبارک لیا اور اس ہرنی کے پیچھے پیچھے چل پڑے. حضرت امام زین العابدین نے گھر کے پاس گئے تو ہرنی رک گئی. آپ نے ہرنی کو اشارہ کیا، ہرنی واپس چلی آئی. آپ اس گھر کے اندر داخل ہوئے اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر جو ہے ہرنی کے بچے موجود ہیں. اس نے کہا جی ہاں بالکل، میں نے شکار کیا ہے، میں نے پکڑا ہے انہیں اور لے آیا ہوں اپنے گھر میں، صبح بازار میں بیچوں گا. تو گاہک تو ابھی آنا شروع ہو گئے ہیں، بڑے قسمت والے یہ بچے ہیں. آپ نے کہا ان کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا یہ قیمت ہے. آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، قیمت اسے تھمائی اور بکری کے وہ ہرنی کے بچے جو ہے اپنے ساتھ لیے اور گھر واپس آئے اور پھر ہرنی کے بچے ہرنی کے حوالے کیے. اور امام باقر کہتے ہیں کہ واللہ میں دیکھ رہا تھا کہ بکری ہرنی کبھی آگے جاتی تھی اور کبھی پیچھے مڑ کے آتی تھی اور بار بار حضرت زین العابدین کو سر جھک کر شکریہ ادا کرتی، جیسے کہہ رہی ہو میں نہیں سمجھتا تھا لیکن میرے والد سمجھتے تھے کہ اس کو کیا دکھ ہے اور یہ جاتے ہوئے کیا کہہ رہی ہے. کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی اللہ نے بڑا مقام بڑی شان سے نوازا ہے. تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف انسان ہی عاشق نہیں تھے، جانور بھی عاشق تھے، چرند بھی عاشق تھے، درند بھی عاشق تھے، درخت اور پہاڑ بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جبل احد ہے نا ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم جبل احد سے پیار کرتے ہیں. یعنی یہ پہاڑ ہے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم جبل احد سے محبت کرتے ہیں. تو پتھروں سے بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے. اس عرب کے بانی کی کیا شکل نورانی ہے،
عرب کے بانی کی کیا شکل نورانی ہے، ایک میں ہی نہیں شیدا اے دنیا ہی دیوانی ہے، ایک میں ہی نہیں شیدا دنیا ہی دیوانی ہے۔ اور اے باد صبا لا دے کچھ خاک مدینے کی کہ سرمے کی طرح ہم نے آنکھوں میں لگانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بخشے اور مالک لم یزل صحیح معنوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت شعاری اور محبت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سرشار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔